مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں. آپ اب آپ بیٹھ جائیں, سب بیٹھ جائیں. انتظامیہ کدھر ہے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک والے بھی خاموش, سب خاموش. انتظامیہ کوئی بھی نہیں ہے, سب بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں. اہل سنت و جماعت میں اور بہت سی جو کمزوریاں در آئی ہیں ان میں سے ایک بد نظمی بھی ہے. آپ ایک جلسہ نظم و ضبط کے مطابق ساتھ نہیں کر سکتے. کون سا عملیہ سر کریں گے آپ کہ ایک مہمان کو بلایا, اسٹیج تک پہنچنا ایک مسئلہ بن جائے, کیونکہ ہر شخص لیڈر, ہر شخص آٹومیٹک منتظم, اور اہل سنت کا کوئی جنازہ بھی کبھی ڈسپلن سے نہیں ہوگا. خود آدھے بندے آگے آ جائیں گے, علماء آگے ہیں, مشائخ آگے ہیں, فلاں آگے ہیں, آپ کو کس نے آگے کیا؟ تو جو خاموشی اور نظم کے لیے اشارہ نہ کر سکے وہ دنیا کے کس کام کے لیے کرے گا؟ اس لیے اطمینان کے ساتھ سنیں. مجھے نعروں کی ضرورت نہیں ہے, توجہات کی ضرورت ہے. اس نعروں کے کلچر میں یہی ہے کہ آپ نعرے لگا کر ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر دامن جھاڑ کر گھر چلے جاتے ہیں. اس نعروں کے کلچر میں یہی ہے کہ آپ نعرے لگا کر ساتویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر دامن جھاڑ کر گھر چلے جاتے ہیں. اس لیے میں ایک مرتبہ ڈاکٹرز کو ایڈریس کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ آپ ہیومن انجینئر ہو, ہمارا جو فزیکل میکینزم ہے, جسمانی ساخت ہے, آپ اس کے ایکسپرٹ ہو. تو میں نے کہا جیسے آپ ہیومن انجینئر ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں. لیکن ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ مینٹیننس کا ہوتا ہے اور ایک پروڈکشن کا ہوتا ہے. تو اگر کسی کارخانے کی مشینری کو ہر وقت آئلنگ گریسنگ کی جائے, نٹ بولٹ کس کے رکھا جائے, تمام پرزے آرڈر میں ہوں, لیکن پروڈکشن نہ دے, تو کوئی اس کو برداشت کرے گا مالک؟ تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. بزرگوں کی جی خدمات بڑی ہیں. انجینئر صاحب, آپ جو مسلمان ہیں نا, کلمہ جو ہے آپ کے باوجداد کو بزرگوں نے پڑھایا تھا. ہم کیا کہتے ہیں اس پہ؟ رکو ذرا, صبر کرو. آشا 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 بتاتے ہیں تجھے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا. تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں کلمہ تو پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تیرے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. دیکھا کس طرح دلیل ختم ہوئی جائے. 90 لاکھ پارٹی چل ہی کم. اس زمانے سب کانٹیننٹ 90 لاکھ مسلمان ہونا رہتے, آج ادھی دنیا مسلمان ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين آمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 26 جنوری 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 183 ہونے جا رہا ہے.
آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں پورا تھدا میرے پاس آ گیا ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ ساری پرچیاں بعد میں کور کروں. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو میں نے ڈسکس کرنا ہے. اس ویک کا سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو ہم خود بن گئے ہیں، اور وہ ہمارے جو محبوب ہیں اور ممدوح ہیں مفتی اعظم پاکستان، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت کہلوانے والے تینوں فرقوں کے مشترکہ نمائندہ سپریم کورٹ میں مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالی جنوں اور انسانوں سے ان کی حفاظت فرمائے، وہ کل رات کو ہمارے اس چھوٹے سے شہر جہلم میں تشریف لائے. پوری زندگی نہیں آئے، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہلم تو ایک چھوٹا سا شہر ہے، یہ لوگ تو بڑے شہروں میں جاتے ہیں. جہلم شہر اتنا چھوٹا ہے کہ اگر آپ 2 کلومیٹر کا ریڈیس لے کے ایک سرکل ڈرا کریں نا تو پورا شہر ختم ہو جاتا ہے. ضلع جہلم بہت بڑا ہے، وہ تو آپ 1.5 گھنٹے بھی سفر کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوگا، لیکن جو جہلم سٹی ہے نا وہ 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے. اتنے چھوٹے شہر کے اندر ان کا آنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی سونے کی کان نکل آئی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ معافی دے آپا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان کی منت مار مار کے کہ جہلم میں اتنا بڑا فتنہ ہے، آپ کو آنا چاہیے، اور یہ اس طریقے سے ان سے ٹائم لیا. اور فرنٹ کے اوپر ظاہر ہے انہوں نے جو کاز رکھی تھی وہ ختم بخاری، اس میں دستار بندی کے لیے ان کو مدعو کیا گیا تھا، اور یہ پروگرام آلموسٹ کوئی 3 ہفتے پہلے فائنل ہو چکا تھا، اور آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے اس کی پوسٹ بھی بن چکی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا ختم بخاری اور دستار بندی. اس وجہ سے میں نے اس سے موضوع بحث نہیں بنایا. میں نے کہا اپنا پروگرام کر رہے ہیں، جس طرح مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، تو میں نے کہا یہ کرتے رہیں گے. مجھے بالکل اس چیز کا خیال نہیں تھا کہ اس میں مجھے جان بوجھ کے گھسیٹا جائے گا، اس لیے میں نے اس سے موضوع بحث نہیں بنایا. انہوں نے ہوشیاری کیا کی کہ وقت گزرنے کا انتظار کیا، پوسٹر پورے جہلم شہر میں لگائے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے، اتنے مہنگے. جب پچھلی اتوار گزر گئی نا، انہیں پتا تھا کہ اب انجینئر صاحب نے اگلی اتوار کو بولنا ہے، تو اس دوران ہم اپنا کام ڈال دیتے ہیں. جس طرح وہ ایک کراچی کا مفتی بھی کام ڈال کے گیا تھا اور پنڈی کا مفتی بھی کام ڈال کے گیا، بلکہ اپنے فرقوں کے ساتھ کام ڈلوایا. اس کے بعد اتنے لوگ فرقہ دیوبندیہ اور فرقہ بریلویہ کو چھوڑ کر الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے کام یہ ڈالا کہ اتوار جب گزر گئی، اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی بمشکل 2-2.5 منٹ کی. اس میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کی اور ساتھ تھمبنیل کے اوپر میرا نام لگایا، اور اس میں مجھے آفیشلی دعوت دے دی کہ آپ اپنے بچپن کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، مفتی صاحب کے سامنے بیٹھ کے آپ بات کر لیں. کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جہلم میں جلوہ گر ہوں گے. لہذا ہمت کیجئے، اور چھوٹے مرزا صاحب یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے. حالانکہ اس طرح کی کوئی بات انہوں نے اپنے پوسٹر پہ نہیں لگائی ہوئی تھی. اب میرے لیے امتحان تھا کہ میں آج اتوار کا انتظار کرتا 26 جنوری کا، تو 25 کو تو پروگرام ہو جاتا. تو جس طرح پہلے 2 مفتی اکیلے جو ہیں وہ بھاگ کے تو اپنے آپ کو فاتح ڈکلیئر کر گئے اور انہوں نے کہا ہماری وکٹری ہوگی، تو یہ مفتی صاحب کے کیس میں بھی یہی ہونا تھا. تو ہم نے دار ارکم اپنی اکیڈمی کی جو کور ٹیم ہے اس کے ساتھ مشورہ کیا. سب کا خیال یہی تھا کہ
ہمیں مفتی صاحب کے آنے سے پہلے ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کروانی چاہیے. اور مفتی صاحب کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ مفتی اعظم پاکستان ہے. باقی جو کراچی کا مفتی تھا یا پنڈی کا مفتی تھا وہ تو لوکل مفتی تھا. یہ تو واقعی ایسا مفتی ہے کہ جو تینوں فرقوں کا نمائندہ ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کا، جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اپنے نظام کے اندر، حالانکہ سنیت کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا. تو پہلے ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی جائے اور انہیں آفیشلی ہم دعوت دے دیں. اس سے بھی پہلے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم مفتی صاحب کے لیے گفٹس بھجوا دیں. وہ گفٹس ویسے تو ہم نے پروگرام کے اندر دینے تھے اگر یہ مناظرے والا لچ نہ فرائی ہوا ہوتا. وہ 3 ہفتے پہلے ہی میں نے جو اکیڈمی کے امیر ہیں ندیم ریاض بھائی حافظہ اللہ تعالی، ان سے میں نے کہا کہ آپ اس طرح کی یہ گفٹ لادا کر دیں مفتی صاحب کو، آپ نے جا کے پروگرام میں دینے ہیں، کیونکہ اس وقت تک مناظرے والی کوئی بات نہیں تھی. لیکن جب یہ ویڈیو آئی اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی اعلانیہ وہاں پر بھیجنا بریلوی عوام کے اندر، تو ان کی بھی لائف ونریبل کرنے والی بات تھی، کیونکہ ڈکلیئر تھا یہ معاملہ. ویسے تو میرے والد صاحب بھی پروگرام میں گئے تھے، کیونکہ انہوں نے بعد میں جب دیکھا کہ میں نے گفٹس دیے ہیں تو انہوں نے بلا کے میرے والد صاحب کو میرے نام کا الگ سے ایک دعوت نامہ دیا، والد صاحب کے نام کا الگ سے دیا. میں نے کہا اس کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ ویڈیو میں پہلے ہی دعوت دے چکے ہیں. تو پھر والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جانا چاہیے. میں نے کہا جی آپ کو کوئی ادھر جانتا نہیں ہے، اس طرح عام لوگوں کو تو نہیں پتا آپ کے بارے میں، آپ چپ کر کے چلے جائیں. آپ کو وہاں پہ آفیشلی اس حوالے سے پریزنٹیشن ضروری ہے کہ ہمارے محلے میں پروگرام ہو رہا ہے. یعنی اگر اقامت ہو نا اس مسجد میں تو میں تکبیر اولا پکڑ سکتا ہوں. ہاں 100 فٹ کا فاصلہ بھی نہیں ہے میرے گھر سے اس مسجد کا. اور والد صاحب اس مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں، اور میرا پورا بلٹ اپ اسی مسجد میں ہوا ہے بچپن سے لے کر 31 ایئرز کی ایج تک. سارے کے سارے معاملات اسی مسجد کے ساتھ تھے. ظاہر ہماری تو ایک عقیدت بھی وابستہ ہے. تو میں نے ابو سے کہا کہ آپ نے ضرور جانا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کوئی اس طریقے سے جانتا نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی آؤٹ سائڈر رہے یہ لوگ تو ظاہر ہے یہ تو رسپیکٹ دیں گے. وہ ایک محلے داری والا معاملہ بھی ہے، اور ویسے بھی میرے والد صاحب ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں. باقی ہم نے چند ایک اسٹوڈنٹس کو بھیج دیا تھا تاکہ ویڈیو وغیرہ وہاں جا کر بنا لیں. اس طرف واپس آئے کہ اکیڈمی کے امیر کو میں نے ریکویسٹ کی کہ اب اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کا اس دن جانا آپ کے لیے بھی ایک تھریٹ والا معاملہ ہے، تو آپ 2 دن پہلے ہی چلے جائیں. تو جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد وہاں جو مبینہ ریپ تھے جنہوں نے وہ ویڈیو بنائی تھی ان سے رابطہ کر کے وہاں پر پہنچ گئے، اور ان کو جا کے وہ گفٹ بھی دیے. اور یہ مفتی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے گفٹ قبول کیے، اس لیے ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. اس میں ختم نبوت کی کتاب تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضائل درود و اسلام والی کتاب تھی، ریسرچ پیپرز تھے، ایک عطر تھا اچھی کوالٹی کا امپورٹڈ جو زبردستی کبھی کوئی یہاں پہ گفٹ دے جائے. تو وہ ہم نے اپنے توشہ خانہ میں جمع کیے ہوتے ہیں، اپنے استعمال کے لیے نہیں، بلکہ جب کبھی ہمیں کسی کو گفٹ دینا پڑے تو وہ امیر صاحب پھر نکال کے توشہ خانہ میں سے دیتے رہتے ہیں. تو وہ اچھا خاصا مہنگا عطر تھا، تو وہ مفتی صاحب کے شان شان تھا. تو میں نے کہا یہ بھی ان کو دیں، اور اس کی پکچر بھی بنوائیں، اس لیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جی انہوں نے تو اچھے طریقے سے مفتی صاحب کو ریسیو نہیں کیا. اور وہ ہم نے جمعرات کی رات کو ہی اپلوڈ کر دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے مفتی صاحب کو پازیٹیولی رسپانس نہیں کیا. پلس ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد ہم ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروائیں گے آلموسٹ آدھے گھنٹے کی، جس میں اپنا مقدمہ رکھ دیں گے اور مفتی صاحب کو آفیشلی ویڈیو میں بھی دعوت دے دیں گے. اس دوران ہم نے ایک عقل مندی یہ بھی کی، کیونکہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے. اور وہ جمعرات سے بھی ایک دن پہلے ہم نے علی عابد بھائی جو ہیں حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے پہلی دفعہ مفتی صاحب کا انٹرویو لیا، اور اس میں حیران کن طور پر انہوں نے فوراً ایک ایسا سوال پھینک دیا کہ جو مفتی صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اسی لیے ان کا منہ بھی کھلا رہ گیا. آپ نے دیکھا ہے
اچھا، ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا؟ کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے، کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے، اچھا، اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. صحیح. ایسے لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں. صحیح. تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے، وہ اپنے دربار لگاتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے جو کوسچنز پہلے دکھائے تھے ان میں وہ سوال نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ اگر لکھا تو وہ کٹوا دیں گے، تو انہوں نے فوراً وہ سوال کیا. لیکن شکر ہے بعد میں مفتی صاحب نے نہیں کٹوایا، یہ بڑا اچھا ہو گیا. اس میں انہوں نے کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، میں نے بعد میں گلہ بھی کیا. میں مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، آج تک ہم نے کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا. ہم ہمیشہ علمی چیلنج دیتے ہیں کہ ویڈیو میں جواب دو. مناظرے کے چیلنج تو ان کے چھوٹے ہمیں کرتے تھے، تو ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو اپنے بڑے کو لانچ کرو. اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں. ہمیں کیا شوق ہے کہ سامنے بیٹھ کے مناظرہ کریں؟ ہم نے تو لکھ کر دیا ہوا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اینڈ پہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں، نکلتا کچھ بھی نہیں. آج تک کسی مناظرے کا فیصلہ ہوا ہے؟ علمی دلائل رکھے. تو ان کی خواہش میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بڑے کو لانچ کرو، کیونکہ تمہارے بقول ہم نے ایک فرقہ لانچ کر دیا ہے، اس فرقے کے بڑے پھر ہم ہوئے. اگرچہ ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. چندے تمہیں دیتے ہیں جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے، نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں، تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، تمہارے سامنے بیٹھ کے جمعے کے خطبوں میں گالیاں کھاتے ہیں. اس کے باوجود تم لوگ اس قسم کی حرکت کرتے ہو کہ ایسے جملے استعمال کرتے ہو کہ ہماری لائف کو ونریبل کر دیتے ہو. چھوٹا مرزا، میں تمہیں دسنا میں چھوٹا مرزا جس نو تسی وڈا مرزا کہہ رہے ہو، وہ بھی تواڈے بزرگاں دی جائز اولاد سی. تو ہماری تو اس طرح کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی ہے. بہرحال مفتی صاحب سے جب سوال کیا انہوں نے، علی عابد بھائی نے، وہ بھی انجینئر ہیں، کہ اس طریقے سے مناظرے والا کوئی سین بن سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف بیان کرتے رہتے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. وہ اپنا کام کرے. ایسے لوگ جو ہیں وہ فیم کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مفتی صاحب نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ یہ کوئی ایسا فتنہ ہے کہ اس کے اوپر مفتی صاحب کو باہر نکلنا چاہیے، جبکہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں دجال سے بڑا فتنہ ہے. ان ساری تاریخ میں اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا. وہ پیر افضل قادری کہتا تھا، جو اپنے انجام کو پہنچ چکا اپنے بزرگوں کے پاس، جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی. لیکن یہ بڑے مفتی کبھی بھی اس طرح کا جملہ نہیں بولیں گے. نہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو دیوبندیوں کے مفتی اعظم ہیں، کبھی انہوں نے ایسا کوئی جملہ بولا میرا نام لے کر؟ نہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے. یہ بھی ان کو اکسایا کہتا ان کا ٹھیک ہے وہ اپنا کام کرے. یعنی ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں جس طرح باقی فرقے ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ مفتی صاحب کے ساتھ میرا زبردستی کا کوئی مناظرہ رکھا جاتا. اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہ شخص جو جیلم میں مبینہ ریپ ہے، یہ اپنی مشہوری کے لیے اور اپنے پروگرام کو کامیاب کروانے کے لیے کہ زیادہ پبلک آ جائے، یہ ساری ڈرامہ بازی کر رہا ہے. پھر بھی ہم نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا اسی اینکر کے تھرو بدھ والے دن. یعنی پروگرام ہونا تھا ہفتے کو، بدھ والے دن ہی رابطہ کر لیا. اس کے بعد جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن موجود تھے. انہوں نے مفتی صاحب کو ڈائریکٹ فون کیا. مفتی صاحب سے انہوں نے ایک جملے میں سوال پوچھا کہ کیا آپ مناظرے کے لیے جیلم جا رہے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے انٹلیکچوئل جواب دیا. مفتی صاحب نے کہا میں تو ختم بخاری اور دستار بندی کے لیے جیلم جا رہا ہوں. ساتھ ہی انہوں نے فون بند کر دیا. ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے لیے. مناظرے کا انکار بھی نہیں کیا، اقرار بھی نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ جب مناظرے کا سوال ہوا ہے تو پہلا جواب یہی بنتا تھا میں مناظرے کے لیے نہیں جا رہا. انہوں نے کہا میں جیلم جا رہا ہوں دستار بندی کے لیے اور ختم بخاری کے لیے. تو اس کا مطلب ہمیں ایک شریف انسان سے یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ مناظرے کے لیے نہیں آ رہا. ہاں اگر وہ چلاکی کر رہا ہے تو وہ ایسا جملہ بول رہا ہے کہ جس کے 2 معنی بنتے ہوں، جو علماء اکثر توریہ کرتے ہیں. مفتی صاحب ایک شریف النفس آدمی ہے. میں نے
اس کو اسی طریقے سے لیا، لیکن مجھے خطرہ تھا کہ بعد میں یہ بھی کہیں کراچی کے مفتی اور پنڈی کے مفتی کی طرح اپنے آپ کو فاتح نہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو ہم نے پھر بھی احتیاطاً ویڈیو بنائی اور مفتی صاحب سے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ویڈیو میں آ کر اس چیز کو ڈس آن کریں یا آن کریں کہ آپ کس لیے آ رہے ہیں۔ اس سے اگلے دن ہم نے امیر صاحب کو گفٹ کے ساتھ بھیجا، تصویر لگ گئی، اس کی پوری روداد ہم نے رومن انگلش میں لکھی تاکہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان، بنگلہ دیش میں رہنے والے مسلمان بھی آسانی سے اسے پڑھ سکیں، کیونکہ وہ نستعلیق اردو کا رسم الخط پڑھ نہیں سکتے، اردو سمجھ لیتے ہیں لیکن وہ پڑھ نہیں سکتے، تو رومن میں لکھا تاکہ کوئی ایمبیگوٹی باقی نہ رہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کا اتنا پازیٹیو رسپانس آیا کہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.5 دن کے اندر وہ ویڈیو 3 لاکھ کراس کر چکی ہے، میرے خیال ہے سب دیکھ چکے ہیں۔ جتنی اس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی تھی کوئی کہہ نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اور آفیشلی ہماری دعوت ان کے یہاں آنے سے 1 دن پہلے ہی اپلوڈ ہو گئی ویڈیو کی شکل میں، اور ہم نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا، کوئی ایسا نقطہ نہیں چھوڑا کہ اس میں کوئی کمزور پوائنٹ نکال سکے۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، میرے ساتھ تو سیکیورٹی ایشوز ہیں اور آپ کی پبلک آپ کو پتہ ہے، اور آتے ہی ان کو بھگتنا پڑا۔ انہوں نے اپنی تقریر کے سٹارٹ ہی میں انتظامیہ کو آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ لوگ تو اتنی بدنظمی کر رہے ہیں، اپنے مفتی کو وہ صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کر سکے، اور میں وہاں چلا جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اور وہ ویڈیو باقاعدہ ریکارڈ ہے، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ لگا دیں گے۔ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ اب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، انتظامیہ کدھر ہے؟ لبیک والے بھی خاموش، سب خاموش، انتظامیہ کوئی بھی نہیں ہے، سب بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اہل سنت و جماعت میں اور بہت سی جو کمزوریاں در آئی ہیں ان میں سے ایک بدنظمی بھی ہے۔ آپ ایک جلسہ نظم و ضبط کے مطابق ساتھ نہیں کر سکتے، کون سا عمل اثر کریں گے آپ کہ ایک مہمان کو بلایا، اسٹیج تک پہنچنا ایک مسئلہ بن جائے، کیونکہ ہر شخص لیڈر، ہر شخص آٹومیٹک منتظم، اور اہل سنت کا کوئی جنازہ بھی کبھی ڈسپلن سے نہیں ہوگا۔ اشخاص آدھے بندے آگے آ جائیں گے، علماء آگے ہیں، مشائخ آگے ہیں، فلاں آگے ہیں، آپ کو کس نے آگے کیا؟ تو جو خاموشی اور نظم کے لیے اشارہ نہ کر سکے وہ دنیا کے کس کام کے لیے کرے گا؟ اس لیے اطمینان کے ساتھ سنیں، مجھے نعروں کی ضرورت نہیں ہے، توجہات کی ضرورت ہے۔ اس نعروں کے کلچر میں یہی ہے کہ آپ نعرے لگا کر 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر دامن جھاڑ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ اس نعروں کے کلچر میں یہی ہے کہ آپ نعرے لگا کر 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر دامن جھاڑ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لیں، رات کو آپ نے 11، 12 یا 1 بجے تک فارغ ہونا ہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد آپ کراچی تو نہیں جا سکتے، آرام کریں گے، صبح سویرے آپ اکیڈمی آ سکتے ہیں، 10 بجے آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں ہمارے پاس آفیشیل سیکیورٹی اویلیبل ہے، تو آپ آئیں، آپ کو یہاں اوپر بٹھائیں گے، میں نیچے بیٹھوں گا۔ اگر کوئی علمی ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں، اور اگر نہیں تو آپ اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی رکھ کے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں بعد میں ویڈیو میں جواب دے دوں گا، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی یہاں پہ مجھے گالیاں بھی نکال کے چلا جائے تو میں بعد میں ویڈیو میں اس کی کلیریفیکیشن دے دوں گا، ہمارا تو سارا آن لائن کام ہے دعوت کا۔ تو اس میں نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں اور آگے گفتگو کر لیں۔ اس کا فارمیٹ بھی میں نے رکھ دیا کہ اگر آپ علمی ڈسکشن مجادلہ چاہتے ہیں تو وہ بھی 10 منٹ میں آپ اپنا موقف رکھیں، میں 10 منٹ میں اسے ریبٹل کر دوں گا، پھر 10 منٹ میں میں اپنا موقف رکھوں گا، اگلے 10 منٹ میں آپ ریبٹل کر دیں۔ 40 منٹ کے اندر ویڈیو ریکارڈ ہو جائے گی دونوں طرف سے، اور پبلک فیصلہ کر لے گی جب انٹرنیٹ کے اوپر چڑھے گی۔ یہ بھی میں نے فارمیٹ رکھ دیا۔ پھر میں نے اگلی آفر دی کہ اگر آپ نہیں آ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ آن لائن آ جائیں۔ اگر آن لائن نہیں آ سکتے تو میں اتنے عرصے سے ویڈیوز میں آپ کے عقائد اور نظریات کے اوپر چیزیں ریکارڈ کروا رہا ہوں، ویڈیو میں اس کا جواب دے دیں۔ تیسرا آپشن بھی رکھ دیا، چوتھا آپشن بھی رکھ دیا کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے
ضعیف العمری کی وجہ سے تو کسی کو ریپ نامزد کر دیں اور ویڈیو میں کہہ دیں کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے، تو وہ آپ کسی محلے کے عام امام مسجد کو بھی کھڑا کر دیں گے، میرے لیے وہ مفتی اعظم پاکستان، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کا بڑا ہوگا، کیونکہ تینوں نے مل کے ان کو بڑا لانچ کیا ہے۔ غلام احمد قادیانی دجال کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اس کے بعد تو کوئی آپشن باقی نہیں رہتا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ جو کچھ ہوا کہ وہ یہاں پر نہیں آئے، رات کو میرا ذکر تک نہیں کیا 1.25 گھنٹے کی تقریر میں، اس کے بعد میں جیت گیا، نہیں، یہ آفر ابھی بھی موجود ہے۔ کراچی جائیں، تسلی سے سوچیں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، اور یہ بھی آپ کی خواہش کے اوپر، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو سامنے بٹھاؤں۔ ہماری دعوت تو اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹرو دعوت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، جس کا ریاکشن یہ ہے کہ اس چھوٹے شہر میں اتنے بڑے مفتی کو لانا پڑا۔ شکر ہے یہ شہر ایک طرف سے جھک نہیں گیا، جتنا وزنی مفتی بلوایا تھا انہوں نے علمی طور پر۔ رات کو جو ان کی تقریر تھی جی، پورے 10 بجے شروع ہوئی اور 11:15 بجے ختم ہوئی، اور یہ تقریر میں نے لائیو سنی۔ لائیو اس طرح سنی کہ میرے گھر سے بمشکل 100 فٹ کے فاصلے کے اوپر مسجد ہے، اور جو انہوں نے اندر بڑے بڑے سپیکرز لگائے ہوئے تھے، ان کی آواز میرے گھر تک آ رہی تھی۔ میں گھر کے کمرے میں بیٹھ کے نا پوری تقریر سن رہا تھا، ظاہر ساتھ ہی مسجد ہے۔ احتیاطاً میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کو بھیجا تھا کہ آپ ویڈیو بھی بنا کے لے آئیں، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میں نے گھر بیٹھ کے وہ ساری تقریر 75 منٹس کی تقریر تھی، تسلی سے سنی، بہت اچھی تقریر تھی۔ صرف ایک کمزوری تھی کہ میرا کوئی ذکر اس میں نہیں ہوا، لہذا پروگرام تو مر گیا۔ اچھا، وہ تقریر کیا تھی جی؟ سٹارٹ میں تو وہ انتظامیہ کے اوپر برسے کہ بد نظمی اتنی زیادہ ہے کہ آپ لوگ مجھے ٹیکل نہیں کر سکے، ہر جلسے کے موقع کے اوپر ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے بڑی کاز کے لیے کیا کام کرنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے صحیح بخاری کا تعارف کروایا، اور پھر حجیت حدیث کے اوپر ڈسکشن کی۔ جو لوگ کہتے ہیں صرف قرآن ہی کافی ہے اور حدیث کو نہیں مانتے، منکرین احادیث، ان کے اوپر انہوں نے نقد کی، اچھا خاصا حصہ اس کے اوپر لگایا، بڑی شاندار گفتگو تھی۔ اور جو کچھ میں نے نقد کیا ہوا ہے نا اپنی ویڈیوز میں، اس کا صرف وہ 20% تھا، یعنی انہوں نے کوئی نئی بات نہیں رکھی، وہ آلریڈی ہم نے ایک ایک چیز ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے، اس کو اس سے بھی بہترین طریقے سے بیان کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال انہوں نے وہ اچھے طریقے سے ڈسکشن کی۔ اس کے بعد انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو بھی ڈسکس کیا، عورت مارچ کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی، اور پاکستان میں جو میڈیا کا کردار ہے کہ وہ ہمیشہ ان فلمی ایکٹرز کو ہیرو بنا کے پیش کرتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کرٹیسزم کیا۔ نعت خوانوں کے اوپر جو ان کا ایک محبوب مشغلہ ہے، ان کے اوپر نقد کی کہ ہم ان قوالوں کو، نعت خوانوں کو پیسے لوٹاتے ہیں، ہمیں چاہیے مدارس میں پیسے دیں۔ اور اسی طریقے سے نصرت فتح علی خان کے اوپر بھی انہوں نے فتویٰ لگایا کہ وہ انڈیا گیا اور اس نے وہ کلام پڑھا، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، اس کو انہوں نے موضوع بحث بنایا۔ اس قسم کے کئی ایک ٹاپکس انہوں نے اس کے اندر کور کیے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مدرسے کی جو ڈگری ہے یہ قبر میں اور آخرت میں بھی کام آئے گی، بالکل ٹھیک ہے اگر اس ڈگری کے مطابق عمل کیا تو۔ اور جو یونیورسٹیز کی ڈگریز ہیں ان سے نوکری مل جائے تو ٹھیک، ورنہ ایک کاغذ کا پرزہ ہے۔ نہیں سر، کاغذ کا پرزہ نہیں ہے، یونیورسٹیز کی ڈگریز کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کا دماغ کھلتا ہے، اور ایسا کھلتا ہے کہ اگر وہ خدا کی طرف آئے تو وہ آپ لوگوں سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ اس میں سنایا جس میں انجینئر کا ذکر آ گیا، اور جو انہوں نے جملے بولے ہیں نا، اگر میں بولتا نا تو سیدھی 295C میرے اوپر لگنی تھی۔ اس لیے میں ایک مرتبہ ڈاکٹرز کو ایڈریس کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ ہیومن انجینئر ہو، ہمارا جو فزیکل میکینزم ہے، جسمانی ساخت ہے، آپ اس کے ایکسپرٹ ہو۔ تو میں نے کہا جیسے آپ ہیومن انجینئر ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیومن انجینئر ہیں۔ لیکن ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ مینٹیننس کا ہوتا ہے،
اور ایک پروڈکشن کا ہوتا ہے. تو اگر کسی کارخانے کی مشینری کو ہر وقت آئلنگ گریسنگ کی جائے, نٹ بولٹ کس کے رکھا جائے, تمام پرزے آرڈر میں ہوں, لیکن پروڈکشن نہ دے, تو کوئی اس کو برداشت کرے گا مالک؟ تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. تو میں نے کہا کہ نبی جو ہے وہ پروڈکشن انجینئر ہے. وہ کہنے لگے کہ میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور گیا تھا, تو وہاں میں نے ایک پروگرام کیا اور پھر ڈاکٹرز کے ساتھ میری ایک نشست ہوئی. اس میں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ ہیومن باڈی کے انجینئر ہیں, یعنی انسان کا جسم جو ہے اس کے انجینئر جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں. بس انجینئر کا یہ ذکر آیا اس میں. لیکن جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ ہیومن سول یعنی انسان کی روح کا انجینئر ہوتا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی نے رسول اللہ کو انجینئر کہا ہے. اب یہی بات میں کرتا نا تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو جی گستاخی ہوگی. میں نے تو اتنی سی بات کی تھی کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اس زمانے کے انجینئر تھے, جو انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا کہ جعلی حدیثوں نے امت کا کیا بیڑا غرق کیا. آج یہ سارا شرک جو پھیلا ہوا ہے, بدعتیں پھیلی ہیں انہی جھوٹی روایتوں کی وجہ سے. امام مسلم نے پہلی 92 روایتیں اسی پر نقد کیا اور مقدمے میں لکھا کہ میں عوام الناس کے لیے مسلم شریف لکھ رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ اس کے ذریعے حق بات تک پہنچے. تو میں نے اس میں کہا تھا کہ امام مسلم اس زمانے کے انجینئر محمد علی مرزا تھے. اگر میں یہ کہوں کہ میں آج کا امام مسلم ہوں تو یہ تو بہت بڑی گستاخی بن جائے گی. تو میں نے اس سے ہلکا جملہ بولا کہ جس طرح آج ہم آواز اٹھا رہے ہیں نا, امام مسلم 1200 سال پہلے آواز اٹھا کے گئے ہیں. مفتی صاحب نے رسول اللہ کو انجینئر کہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی فتویٰ نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو فرق بتایا. یہی بات میں نے کی ہوتی, انہوں نے کلپ چڑھانے تھے اور ہمارے جو بھولے بھالے چند ایک سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ورگ لائے جانے تھے. جی واقعی جی یہ تو گستاخی ہو گئی ہے. اب مفتی صاحب نے جو کچھ بولا, رسول اللہ کو انجینئر کہا انہوں نے ہیومن سول کا, بالکل ٹھیک کہا. لیکن بریلویوں کی ڈاکٹرن میں سیدھی گستاخی ہے. ایون دیوبندی اہل حدیث بھی آج کل تو انجینئر کا نام سن کے بھی وہ پریشان ہو جاتے ہیں. انہوں نے مفتی صاحب کو بعد میں گلا کرنا ہے کہ آپ نے کہنا تھا, تو آپ کہتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر جو ہے ہیومن باڈی کو ڈیل کرتا ہے اس طریقے سے ہیومن سول کو پیغمبر ڈیل کرتا ہے. وہ ڈاکٹر ہوتا ہے ہیومن سول کا, تو بچ جاتے. انہوں نے ڈاکٹرز کو بھی انجینئر کہا, ٹھیک ہے, ان معنوں میں کہ وہ ہیومن باڈی کو دیکھتا ہے, اور نبی جو ہے وہ ہیومن سول یعنی انسان کی روح کا انجینئر ہوتا ہے کہ وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے دنیا میں آتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو یہ انٹرچینجبل الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں. میں نے کئی بار کہا ہے کہ میں ان مولویوں کا سرجن ڈاکٹر ہوں. جس طرح آرتھوپیڈک سرجن جو ہے وہ جب جوڑ کو سیدھا کرتا ہے نا تو چیخیں نکلتی ہیں نا, تو میں بھی جب ان کے جوڑ سیدھے کرتا ہوں نا تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوں, حالانکہ میں انجینئر ہوں میکینیکل. تو سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے. اور پھر اس میں مفتی صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو مشینری ہے نا اس کے لیے صرف مینول نہیں بھیجا بلکہ پیغمبر کو بھی ساتھ بھیجا, یعنی کتاب کے ساتھ پیغمبر کو بھی بھیجا تاکہ وہ اس کتاب کو کھول کر بیان کرے. جس طرح مشین کے ساتھ مینول آتا ہے اس مشین کو سمجھنے کے لیے, یہاں پر استاد بھی آیا اور مینول بھی آیا. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مینول جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں سمجھیں. بہت اچھی بات ہے. ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے لیکن تعلیمات ان کی مختلف تھی, گویا کہ کسی اور رب کے ہی وہ ماننے والے تھے. یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کی جو تقریر ہے وہ کمال کی تھی. ہمارے بھائیوں نے رات ہی کو اس کی ویڈیو بنا لی تھی. انشاءاللہ ہم اس میں وہ چند ایک ٹکڑے اٹیچ بھی کر دیں گے. ویسے میرا تو ارادہ تھا اگلے ویک, لیکن چونکہ رات کو اتنا اونچا سپیکر انہوں نے لگایا ہوا تھا, اور یہ انٹرنل سپیکر ہے, یہ نہ سمجھے کہ باہر کا آن تھا. باہر کا ہوتا تو 1 کلومیٹر تک لوگ سن رہے ہوتے. پنجاب میں تقریر آپ
اندر والے سپیکر میں کریں گے، لیکن وہ اندر والا سپیکر بھی اتنا اونچا تھا اور میرا گھر اتنا قریب تھا کہ میں نے رات کو لائیو ہی وہ سن لی تھی گفتگو، اور میں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ ٹھیک ہے میں اس ٹاپک کو اس طریقے سے صبح ایڈریس کر دوں گا تاکہ اگلے اتوار تک آپ کو انتظار ہی نہ کرنا پڑے، ہم موقف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کا مجھے موضوع بحث نہ بنانا، ایون مفتی صاحب نہیں، باقی بھی جتنے لوگ تقریر وہاں کر رہے تھے نا، ایون وہ جو مبینہ ریپ ہے اس نے بھی میرا ذکر تک نہیں کیا۔ اس کے بعد کلیئر ہو گیا جو میرا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ میرے ذریعے فیم حاصل کرتے ہیں، ان کا مقصد کوئی میری اصلاح نہیں ہوتا، اور انہیں بھی پتا ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ ان کا جو بڑا چیمپئن تھا، جو دلیر بھی تھا، وہ اپنی زندگی میں سامنے نہیں آیا۔ کون؟ بابا جی خادم رضوی، ٹی ایل پی کے امیر، بانی ٹی ایل پی، ان کا بھی ذکر خیر کیا ہے رات کو مفتی صاحب نے، اور مفتی صاحب نے کہا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے خادم رضوی صاحب پڑھے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، شکر ہے وہ ویڈیو میں بھی آ گیا، اور پھر انہوں نے خادم رضوی صاحب کا ذکر کیا۔ خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 میں میری ویڈیو ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے تھے، ایک ہفتے میں، اور ان کے ماننے والوں نے جو بعد میں ریورٹ ہوئے ان کے ہاتھوں میں جا کر وہ کلپ دیا تھا، انہوں نے کہا منڈے نو نہ چھیڑو، جس میں نے کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں، چشتی رسول اللہ اور باقی چیزیں ہائی لائٹ کی تھی حشد بہشت سے۔ بابا جی کو پتا تھا، اسی لیے جب انہیں بہت زیادہ زور لگایا نا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک منڈا ہے نیٹ اتنے ہوتا ہے جڑا کہتا ہے لبیک کا کیا کرو لبیک نہ کیا کرو، ساڈی مرضی اسی جو مرضی کبھی ہے۔ وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی تھا، ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو، لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے، میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھ دینا۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ رجوع کرتے کہ بھئی یہ کنٹینیوس پڑھیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ ہوگا، لبیک یا رسول اللہ یہ لفظ غلط ہے، کنٹینیوس پڑھیں گے تو لبیک کا یا رسول اللہ۔ تو یہ میں نے ایک عربی لنگوسٹک کی غلطی ہائی لائٹ کی تھی، اس لیے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں عربی کا استاد ہوں۔ ظاہر ہے یہ جتنے آپ کو اس وقت بڑے بڑے مفتی نظر آ رہے ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، جامعہ نظامیہ میں وہ پڑھاتے تھے عربی لنگوسٹک کی، تو انہوں نے پڑھائی ہے اور ان کو کمال کی عربی آتی تھی۔ میں نے تو ان کی تقریریں اس وقت سنی ہے جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، 1994 میں جب میں ایف ایس سی میں تھا، اس وقت ان کی داڑھی کالی تھی، لاہور سے مہینے میں ایک دن آیا کرتے تھے کیونکہ ان کا پیر خانہ جیلم میں ہے، تو ہم ان کا پروگرام اٹینڈ کیا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی ٹانگیں بھی سلامت تھی، داڑھی بھی کالی تھی، اس وقت مشہور نہیں تھے لیکن اسپیکنگ پاور اس وقت بھی بلاگ ہی تھی ان کی، بڑے شوق سے سنتے تھے۔ عوام الناس میں تو وہ ممتاز قادری والے ایشو کے بعد یہ زیادہ فیمس ہوئے نا، ادروائز علمی حلقوں میں ان کو پہلے بھی جانا جاتا تھا۔ تو انہوں نے بھی کبھی جرت نہیں کی، انہیں پتا تھا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ ایک بریلوی عالم سمجھ سکتا ہے کہ میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر جو ان کے اعلیٰ حضرت نے 1905 میں حسام الحرمین کے اندر علماء دیوبند کی گستاخیوں کو ہائی لائٹ کیا تھا، وہی اعلیٰ حضرت کا نامکمل مشن میں نے بعد میں آگے چلایا، اور اعلیٰ حضرت کے بزرگوں کی بھی گستاخیاں ہائی لائٹ کی، اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ بزرگوں کو بدنام کرنا نہیں، مقصد یہ تھا کہ انہیں ہم قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں، یہ آگے سے سلطان بہو کے شعر پڑھتے ہیں۔ اگر واللہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہوتے نا، قرآن کی آیت پڑھ کر حدیث پڑھ کر یہ اس بات کو من و عن قبول کر لیتے، میں کبھی بھی انہوں نے بزرگوں کو لمبا نہ پاندا۔ ہم پیش کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آگے سے کہتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھر کے ہو۔ وہ کہتے ہیں سلطان بہو تو عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ تو مجھے بتائیں اس کے بعد میرے پاس اور کیا چارہ ہے کہ میں ان کے بزرگوں کو ایکسپوز کروں ان کی پبلک کے سامنے کہ ان کو تم بزرگ مانے ہوئے ہو، انہوں نے تو اتنی اتنی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور جنہوں نے اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی تمہارے بزرگوں نے ان کتابوں کو چھاپا، اس کے حق میں مناظرے کیے۔ اب سمجھ لو کہ
ان لوگوں نے قرآن و حدیث کوئی نہیں پڑھا ہوا تھا, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل دین کیا ہے. اپنے بزرگوں سے یہ متنفر ہوں تو رسول اللہ کے ساتھ یہ جڑیں گے. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ نعرہ ہم نے اس لیے بلند کیا ہے کیونکہ یہ بابے انہوں نے رسول اللہ کے دین کے مقابلے کے اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بابے مارنا ہماری مجبوری تھی, شوق نہیں تھا. اے ربو ہی مارے گئے نے وچ. جو انہوں نے غداری کی تھی نا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کا انجام یہی ہونا تھا. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کرتا ہے. میں انہی میں سے نکلا ہوں. میرا پورا بلٹ اپ بریلوی مکتب میں ہوا ہے. 10 سال میں دعوت اسلامی میں بھی رہا. 31 ایئرز میری زندگی کے پہلے وہ اسی فرقے کے ساتھ گزرے. اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ, اہل حدیث کے ساتھ, اہل تشیع کو بھی اسٹڈی کیا. اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سارے کل حزب بما لدیہم فرحون ہیں. سب نے اپنے اپنے حصے کی چیز پکڑی ہوئی ہے, اس کے اوپر خوش ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی عوام کو دھوکہ دیا ہوا ہے. پھر ہم نے اس پلیٹ فارم سے دعوت شروع کی, اور دیکھیں کتنی ایمانداری ہے. آج تک جب بھی کوئی فرقہ لانچ ہوا ہے نا, تو وہ اپنی کتاب لکھ کے یہ کہتا ہے باقی سارے کافر ہیں, ہم مسلمان ہیں. یہ سارے جہنمی فرقے ہیں, ہم جنتی فرقہ ہیں. انہیں چندہ دینا حرام ہے, ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام ہے. ہم نے فرقہ بھی لانچ نہیں کیا. ہم نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے, چندے ان کو دیں گے, ہمارے بھائی ہیں, بھگوڑے ہو گئے ہیں. جو مولا علی نے کہا تھا خوارج ایک ایسی قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کر لی ہے, مسلمان ہی ٹریٹ کیا. حالانکہ مولا علی کے پاس دلائل موجود تھے خوارج کو کافر کہنے کے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, خوارج دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے دوسری طرف سے پار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر خون کا بھی نشان نہ رہے, اس طرح دین سے پار ہو جائیں گے. لیکن مولا علی نے اس کی تعویل کی کہ اس سے مراد جو اجتماعی نظم ہے مسلمانوں کا اس سے الگ ہوں گے. ہے یہ ہمارے بھائی ہیں. مولا علی نے مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ دیا, جو بیت المال میں سے وظیفہ تھا وہ بھی جاری رکھا. جب مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تو پھر ان کو جنگ نہروان لڑنی پڑی خوارج کے خلاف. ادروائز مولا علی انہیں مسلمان ہی ٹریٹ کرتے رہے. اور یہ صرف مولا علی کا مسئلہ نہیں ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. سعد ابن ابی وقاص بھی خوارج کو فاسق شمار کرتے تھے, کافر نہیں کہتے تھے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے تھے کہ خوارج بدترین مخلوق ہیں, یہ کافروں والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے ہیں, یعنی صحابہ کرام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام کا ایمان تو اعلیٰ درجے کا تھا, لیکن وہی عبداللہ ابن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے. سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے, اور کہتے تھے نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے, ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے, اذان کا جواب بھی دیں گے, لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو یہ اپروچ تھی. ہم بھی مولا علی سے یہی سبق سیکھتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان ٹریٹ کرتے ہیں, اگرچہ ان کا ایٹیچیوڈ خوارج والا ہے. خوارج کا بھی قرآن جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا, صرف قرآن پڑھتے تھے. یہ بھی صرف زبان سے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, حلق سے دل تک نہیں پہنچتا. کوئی قبر دیکھتے ہیں اس کے آگے جا کے جھک جاتے ہیں. ہر مرے ہوئے بابے کو یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں, یعنی قرآن زبان پہ ہی رہتا ہے. فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, سلام پھیر کر ساتھ ہی جو مسجد کے ساتھ دربار ہے اس بابے سے بھی مدد مانگ کے آتے ہیں. تو تم نے کیا سیکھا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان لوگوں نے یہ خوارج والی حدیثیں میرے اوپر فٹ کی تھی, حالانکہ خود ان کے اوپر فٹ ہوتی تھی. یہ طریقہ واردات ہوتا ہے, چور مچائے شور. انہوں نے ایسا شور مچایا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا واسطہ کس بندے کے ساتھ پڑا ہے. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. میں انہی میں سے نکلا ہوں, مجھے پتا ہے انہوں نے میں چک کتنے پانا ہے. ایسا چک پایا یقین کرو سارے دی چیخاں نکل رہی ہیں. اس ٹائم آپ کو کسی بھی مکتب فکر کے بڑے عالم کا کوئی دین کی خدمت والا کلپ نظر آ رہا ہے؟ سارے مجھے ڈسکس کر رہے ہیں.
اس کا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو میٹنگ کر کے میرے عقائد اور نظریات کے اوپر شرعی فتویٰ دینا چاہیے اور ایک بڑا لانچ کر کے آپ کی خواہش کے اوپر میرے ساتھ علمی ڈسکشن کروانی چاہیے. میں نے تو اپنے نظریات ریکارڈ کروا دیے. دیکھیں جو مفتی یہاں سے گئے ہیں, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کبھی بھی ان باتوں کے جواب نہیں دیں گے. وہ جو کراچی کا مفتی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا میں بورا لے کے آیا ہوں, بورا آج تک نہیں کھلا. پنڈی کا مفتی کہہ رہا تھا آپ سامنے بٹھائیں پھر دیکھیں انجینئر صاحب کی نظر کرم جب ہم پہ پڑے گی تو کیسے علم کے چشمے رواں ہوں گے, سامنے بیٹھ کے جواب دوں گا. میں نے کہا تھا چل یار تو اکیلا بھاگ کے جیت گیا, اب تو اپنے ممبر پہ جا کے نہ ان باتوں کے جواب دے. وہ جواب اس لیے نہیں دیتے کہ پھنس جائیں گے. دیوبندی اگر المحنت کے عقیدوں کا دفاع کرتے ہیں نا تو دیوبندی پبلک نے کہنا ہے کہ انہی بنیادوں کے اوپر تو تم نے بریلویوں کو گمراہ کہا تھا, کھرا جو ہے چور کا ہمارے گھر نکل آیا. اور اگر بریلویوں کے علماء دفاع کریں گے تو بریلویوں کی پبلک کہے گی ہم نے تو دیوبند اور وہابیوں کو گستاخ رسول اسی بنیاد پہ کہا تھا, یہ سارے گستاخ ہمارے گھر میں بھی نکل آئے. انجینئر تو پھر صحیح کہنا ہے. یہ وجہ ہے جواب نہیں دیتے. 4-5 گھنٹے بیٹھ کے تقریریں کریں گے, 10 منٹ میں ان چیزوں کا جواب دیں. اور جو جواب دیتا ہے نیچے لوگ جا کے کامنٹس کرتے ہیں کہ جناب دیکھو ان لوگوں کا لیول کیا ہے کہ یہ اس طرح کی عبارتوں کا دفاع کر رہے ہیں, اور وہ اس ٹرولنگ سے ڈرتے ہوئے پھر بولتے ہی نہیں ہیں. انہیں پتا ہے کہ عوام جو ہے وہ پھر ہمیں چھوڑ جائے گی, اور اللہ کا شکر ہے اس کے بغیر بھی عوام آپ کو چھوڑ گئی ہے. آپ میں سے مجھے ریئل ٹائم بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ ہماری اکیڈمی آئے ہیں. ہاں یہ کیمرے میں دیکھ لیں, میجورٹی پہلی دفعہ تھی. اب آپ نیچے کر لیں. اب یہ بتائیں ریئل ٹائم کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے. تو یہ وہاں بھی ادھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے, کہتے ہیں انجینئر صاحب کے خلاف اجماع ہو گیا. جی میرے خلاف اجماع ہوا ہے تمہارے علماء کا جو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے, اور میرے حق میں اجماع ہوا ہے تمہاری عوام کا جو تمہیں چھوڑ گئی ہے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ ہوا ہے اجماع. جی صرف انجینئر صاحب ٹھیک ہے, اور میں نے کب کہا ہے, میں کہہ رہا ہوں سارے ٹھیک ہو, اپنے اپنے کرتوت بھگت کے انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ تم جہنم کا پھیرا بھی لگاؤ. اگر ہم آپ کو کافر اور جہنمی فرقہ سمجھتے ہو جس طرح آپ باقی سب کو سمجھتے ہو, تو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو, آپ کو چندے دے رہے ہو. ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں بگوڑے ہو گئے. انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں حق قبول کریں گی, جو نبی علیہ السلام نے کہا تھا بنو ثقیف کے بارے میں کہ اگر انہوں نے طائف والوں نے حق نہیں قبول کیا, ان کی نسلیں قبول کریں گی. اور نسلوں نے ایسا قبول کیا. ابو عبیدہ ثقفی صحابی تھے جو جنگ قادسیہ سے پہلے ہاتھی کے نیچے آ کے شہید ہوئے, اور اس کے بعد ان کا بیٹا مختار بن ابو عبیدہ ثقفی, اس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا, اسی بنو ثقیف میں سے تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے. میرا خیال ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سب کے سب لوگ ڈرامہ بازی کرتے ہیں. یہ اس ایپیسوڈ کے بعد مزید آپ کو کلیئر ہو گیا, ورنہ اگر واقعی یہ جینوئنلی سمجھتے ہیں نا تو یہاں مفتی صاحب آتے. اور میں اس کے اوپر بھی نہیں کہتا کہ ہماری جیت ہوگی, نہیں, میں کہتا ہوں اب بھی کراچی جائیں, آن لائن آ جائیں. آن لائن میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے, ان کی خواہش کے اوپر, مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. ویڈیو میں جواب ریکارڈ کروا دیں. ویڈیو میں جواب نہیں ریکارڈ کر سکتے, ویڈیو میں کسی کو اپنا ریپ نامزد کر دیں. یہ جیلم والا مبینہ ریپ نہیں, لیکن یہ بھی مفتی صاحب کے کھاتے میں ڈلا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے انکار بھی کوئی نہیں کیا, ویڈیو میں کوئی انکار نہیں کیا, ورنہ ویڈیو ان تک پہنچ چکی تھی. ہم نے ڈائریکٹ بھی ان کو بھیجی, ان کے اسسٹنٹ کو بھی بھیجی, علی عابد بھائی کے ذریعے بھی بھیجی, تاکہ کوئی گنجائش باقی نہ رہے. اس ایپیسوڈ کے بعد میرا خیال ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ لوگ صرف فیم کے لیے, روب ڈالنے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے کرتے ہیں. ہمارے اپنے ایک سینئر اکیڈمی کے ممبر وہ ڈر گئے, مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب یہ آپ سیدھا سیدھا جو ہے وہ فتنہ کھڑا کریں گے, آپ مفتی صاحب کو اکیڈمی بلا رہے ہیں, تو آپ کو تو پتہ ہی کتنے دہشت گرد ہیں, تو بندے لے کے آ جائیں گے. میں کہ آون ان کے پاس اگر دہشت گردی کی طاقت ہے تو ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے, الحمدللہ. ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں, ہماری دعوت کو انہوں نے اس وقت سٹیک پہ لگا دیا تھا کیونکہ یہ آخری بہانہ تھا ہمارے پاس بھی اور ان کے پاس بھی
کیونکہ انہوں نے میری منہ مانگی خواہش پوری کر دی تھی، اور وہ بھی ان کی ڈیمانڈ پہ. جب یہ کہتے تھے نا کہ ہم سے مناظرہ کرو، میں نے کہا ٹھیک ہے اپنا بڑا لانچ کرو. انہوں نے تینوں فرقوں نے مل کے اپنا بڑا لانچ کر دیا. مفتی اعظم پاکستان، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کا، یہ تینوں کے کھاتے میں ہے. کیونکہ یہ ابھی قادیانیوں کا جو کیس چلا ہے، تینوں کا یہ ریپ تھا وہاں پہ. ابھی بھی جتنے مسئلے، یہ بھی جب مولویوں کا ایشو چلا ہے ان کے رجسٹریشن کا، تو تقی عثمانی صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلامیہ ان کے ذریعے پڑھوایا. اب بھی آپ کو کوئی رہ گئی ہے شک والی بات؟ تم تینوں کا ریپ آیا تھا. تو میں نے ان سینئر ممبر سے کہا کہ یہ تو انہوں نے میرے اوپر خود کش حملہ کر دیا ہے. اس وقت میرا خاموش رہنا کسی صورت بنتا نہیں ہے، کیونکہ پھر انہوں نے کہنا ہے کہ دیکھو جی آخری بہانہ تھا نا کہ بڑا مفتی وہ تو آیا تھا تو یہ ملنے کے لیے نہیں آیا. میں نے اس سے پہلے ہی اللہ کے فضل سے ان کی گیم الٹ دی، گفٹ بھی پہنچا دیے، دعوت بھی دے دی کہ آ جاؤ، اور کوئی بہانہ نہیں تھا. ہفتے کی رات کو پروگرام آلموسٹ 12 بجے ختم ہوا ہے، 11:15 بجے مفتی صاحب کی تقریر ختم ہوئی. اس کے باوجود ہمارے جو سینئر ممبر ہیں ارشاد بھائی، یہ اکیڈمی کے نمبر کو آن کیے ہوئے تھے. میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے نمبر بند نہیں ہونے دینا جب تک کہ یہ پروگرام ختم نہ ہو جائے، کہ بیچ میں ہی کوئی رابطہ کر سکتا ہے، پھر یہ کہیں گے جی وہ ہم نے رابطہ کیا تھا، نمبر کسی نے نہیں اٹھایا. 1 بجے تک یہ جاگتے رہے، پروگرام تو 12 بجے ہی ختم ہو گیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے موبائل بند نہیں کیا، صبح تک آن رکھا، کوئی رابطہ نہیں ہوا. تو امید تھی کہ صبح آ جاتے. 10 بجے کا ٹائم تھا، اب آلموسٹ 11:20 ہو چکے ہیں، کوئی نہیں آیا. تو میں یہ نہیں کہوں گا میں جیت گیا، ابھی بھی ٹائم قیامت تک ہے تمہارے لیے، تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے بھی، کہ ویڈیو میں جواب دے دو. اور اگر جواب نہ دے سکو تو ایٹ لیسٹ اپنی آخرت کی خاطر توبہ کر لو، اور لوگوں کو صحیح دین بتاؤ جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے. رات کو اگر آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کی تقریر سنتے تو آپ سمجھتے کہ اس میں انجینئر کی روح آ گئی ہے. وہ جو مفتی پنڈی والے نے کہا تھا، پیورلی علمی باتیں کر رہے تھے، قرآن و سنت کی اہمیت کی. پھر صحیح بخاری کے وہ جو فضائل بتا رہے تھے کہ امام بخاری نے کس زبردست طریقے سے سارے معاملات کو چلایا، اور کس طرح نبی الاسلام کی مبارک سیرت کو ایک جگہ جمع کیا. منکرین احادیث کا وہ رد کر رہے تھے. لیکن مفتی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ ختم بخاری کے موقع پر میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ عمل ایمان لانے کے بعد جو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک ہے، وہ نماز پڑھنا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، دیکھنا مشرک نہ ہو جانا. تو آج میں ختم بخاری کے موقع کے اوپر آپ کو صحیح بخاری سے نماز کا طریقہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لو سامو، بخاری شریف کے فضائل پہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے، ختم بخاری ہو رہا ہے. بخاری سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے. اب مجھے بتائیں اصل سنی کون ہوا؟ یہ تو ٹنی ہے، سنا کے سنی ٹنی. اگر واقعی صحیح سنی ہو تو قرآن کے بعد سب سے افضل بخاری اور مسلم ہے، ان سے نماز کا طریقہ بتا دو. نہیں بتا سکتے. اور اس سے بڑی بات، یہ ہم پر قادیانی ہونے کا الزام لگاتے تھے. ہم نے بتایا کہ قادیانی تو تمہارے بھائی ہیں. ہاں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے نماز کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، جو ان کے غوث پاک نے بھی لکھا ہے غنیت الطالبین میں. اور ان سے بھی پہلے امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں. غوث پاک کی 11ویں کھاتے ہیں، غوث پاک کے دھوبی کے قصے بیان کرتے ہیں، غوث پاک کے لوٹے کا قصہ بیان کرتے ہیں، غوث پاک کے مرغے کا قصہ بیان کرتے ہیں. لیکن غوث پاک کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتے. اور الٹا مجھے کہتے ہیں چھوٹا مرزا، چھوٹا مرزا. کہ چھوٹے مرزا صاحب 25 جنوری 2025 کو آپ کے محض 2 قدم کے فاصلے پر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مرکزی دارالعلوم اہل سنت و جماعت مشین والا نمبر 1 جیلم میں جلوہ گر ہوں گے. لہذا ہمت کیجئے. اور چھوٹے مرزا صاحب
یہ چھوٹا سا فاصلہ جو 2 قدم کا ہے یہ طے کر کے آپ مرکزی اہل سنت مرکزی دارالعلوم تشریف لائیے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل العالی کے سامنے بیٹھنے کی حسرت پوری کر لیجئے۔ نماز تمہاری قادیانیوں والی نکل آئی، ہمارے اسٹوڈنٹس تو کبھی قادیانیوں کی طرف جا ہی نہیں سکتے، وہ تو حنفی قادیانیت، حنفی بریلویت، حنفی دیوبندیت چھوڑ کر آئے ہیں یہاں پر۔ یہ بیسیکلی ڈنگ مارتے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ اس کی کاسٹ ہے مرزا اس لیے کہتے ہیں، حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر چھوٹا کیوں کہہ رہے ہو؟ میرا بڑا کون سا ہے جس کا میں چھوٹا ہوں؟ بتاؤ۔ غلام احمد قادیانی چونکہ مرزا فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اسے یہ بڑا مرزا کہتے ہیں اور مجھے چھوٹا مرزا کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا اگر تم نے مرزا کہنا ہے ضرور کہو، لیکن مجھے کہو بڑا مرزا، بڑا اعلی حضرت، کیونکہ تمہارے اعلی حضرت نے صرف مخالفین کی عبارتیں نکالی تھی، ہم نے تمہارے اعلی حضرت کی عبارتیں بھی نکالی اور اس کے بڑوں کی بھی نکالی۔ رہا یہ مرزا کاسٹ، وہ ہمارا فخر ہے اللہ کے فضل سے۔ فیملی کے نام کو ذکر کرنا یہ نبی اسلام کی تعلیمات ہے، اسی لیے صحابہ کرام اپنے ناموں کے ساتھ اپنے قبیلے کا نام لکھتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری، اشعری قبیلے کی نسبت ہے۔ ابو ذر غفاری، غفاری قبیلے کی نسبت ہے۔ ابو ہریرہ دوسی، یہ دوسی ان کے قبیلے کی نسبت ہے۔ اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہاشمی، علی ابن ابی طالب الہاشمی، ہاشمی قبیلے کی نسبت ہے۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ جی اس پلانٹ ارتھ کا سب سے مردود ترین کافر جس کے خلاف پوری سورت نازل ہوئی، ایک ہی کافر ایسا ہے جس کے بارے میں اس کے نام کے اوپر سورت نازل ہو گئی ہے، ابو لہب۔ وہ نبی علیہ السلام کا چچا تھا، بنو ہاشم سے تھا۔ ابو لہب بھی ہاشمی اور رسول اللہ بھی ہاشمی، مولا علی بھی ہاشمی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کعبے کو مل گئے پاسماں صنم خانے سے، جن منگولوں کے ہاتھوں تمہارے بزرگوں کی بربادی ہوئی اور وہ لیزر مار کے انہیں ختم نہیں کر سکے، حتیٰ کہ تمہارا تذکرۃ الاولیاء کا بڑا فرید الدین اتار 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں ہو گیا۔ اور آج منگولوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے جس نے تمہارے سارے بزرگوں کو ننگا کر دیا ہے۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ یہ سلطنت عثمانیہ 600 سال تک اپنی کمزوری کے باوجود کون تھے؟ یہی تھے نا۔ سب کانٹیننٹ میں 300 سال تک مغلیہ حکومت رہی جس سے ہم شرمندہ ہیں، لیکن بہرحال ایک مسلمانوں کی حکومت تو تھی۔ تو اس طریقے سے چھوٹا مرزا اس ویڈیو میں بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا تم لوگوں کے پاس تو کوئی مورل گراؤنڈ ہی نہیں موجود کہ مجھے تم اس طریقے سے ونریبل کرو جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی۔ اب مفتی صاحب کو پتا ہے، مفتی صاحب نے آپ کو پتا ہے چشتی رسول اللہ کے بارے میں فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ کفر ہے، لیکن چلاکی پتا کیا کی؟ یہ کہا کہ یہ جو بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے نا تو ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کتابیں بدل گئی ہیں۔ دوسری چلاکی یہ کی کہ اگر کسی بزرگ نے چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے وہ ساری کتاب پڑھی ہوگی، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ اعلی حضرت نے اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے، سبا سنابل، کیونکہ وہ اعلی حضرت کے دادا پیر تھے، اعلی حضرت صاحب کے وہ پیر تھے، پیروں کے پیر، جن کی یہ کتاب ہے سبا سنابل۔ اور انہوں نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کتاب مقبول ہے فتاوی رضویہ کے اندر۔ اچھا، ان کے پاس بہانہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ جو اعلی حضرت نے تعریف کی نا سبا سنابل کی فتاوی رضویہ میں اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا، وہ کہتے ہیں ضروری نہیں اعلی حضرت نے وہ ساری کتاب پڑھی ہو، یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں تمہارے بزرگوں نے قرآن و حدیث بھی نہیں پڑھا ہوا۔
بغیر پڑھے ایسی کتاب کو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو رسول اللہ پر جھوٹ باندھ کر جہنم کمائی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی، وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے، مولا علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپسی پر جب نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج سے قتال کرنے کے لیے، تو اپنے فوجیوں کا موریل بلند کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ حدیث انہوں نے سنانی تھی کہ سب سے بہترین مخلوق ہوگی جو خوارج کو قتل کرے گی۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں، یہ تکلیف تو مجھے برداشت ہے، لیکن یہ تکلیف برداشت نہیں کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جو میں نے خود نبی علیہ السلام سے نہ سنی ہو۔ اس کے بعد مولا علی نے خوارج کے خلاف قتال کرنے کے فضائل بیان کیے، اور تمہارے اعلی حضرت نے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کہا اس کتاب کو جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے ساری نہ پڑھی ہو، تم تو کہتے تھے غوث وقت جو ہے پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ دانا۔ ہائے 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 ہائے، کتنے گیا دماغ، بس نکل گئی ہوا۔ تو اس فتوے میں مفتی منیر صاحب نے لکھا ہے ضروری نہیں ہوتا کوئی بڑا بزرگ کسی کتاب کی تعریف کرے تو ساری پڑھی ہوگی۔ دیکھو غوث وقت ہے نا، اور اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا تو ایمان سے ہی کیا، دوسری صورت میں بھی ایمان نہیں بچتا ان کی ڈاکٹرن میں۔ پھر انہوں نے پلی نکالی جی فتاوی رضویہ میں، تو اعلی حضرت نے فوائد السالکین کے بارے میں کہا یہ کتاب ثابت ہی نہیں ہے، تو چونکہ سبع سنابل میں فوائد السالکین سے ریفرنس لیا گیا تھا لہذا اعلی حضرت کے کھاتے میں نہیں پڑتا۔ ہم نے کیا کہا تھا، رکو ذرا صبر کرو، اچھا بتاتے ہیں تجھے۔ ہاں، اعلی حضرت نے ان کو اپنا دادا پیر ڈکلیئر کیا ہوا ہے سبع سنابل والے کو، اور سبع سنابل والے نے اس کتاب کے اندر فوائد السالکین کا جو واقعہ لکھا ہے نا، وہ اس بات کی دلیل میں لکھا ہے کہ مرید کا کام ہے پیر کے آگے آنکھیں بند رکھے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ فوائد السالکین میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور تمہارا اعلی حضرت اس کا دادا پردادا پیر فوائد السالکین کے اس واقعے کو اپنے حق میں دلیل کے طور پر استعمال کرے، اور تم اب کہہ رہے ہو کہ جی کتاب بدل گئی ہے۔ اس کے نزدیک بھی کتاب نہیں بدلی ہوئی تھی، ورنہ سبع سنابل کا کیا بنے گا؟ سبع سنابل کی تو تعریف کر لی نا، سبع سنابل تو نہیں بدلی ہوئی نا۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ بھاگ نہیں سکتے۔ اس سے بڑی بات، تم لوگوں نے مناظرے کیے ہوئے، مفتی حنیف قریشی جو پاکستان میں مفتی اعظم ڈکلیئر ہوا مناظر اعظم کے نام سے، اس نے جس مناظرے سے فیم پائی 2009 فروری میں، وہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، وہابیوں کی گستاخانہ عبارتیں، آلموسٹ 5 گھنٹے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی۔ اس میں اس نے چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ کا دفاع کیا۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا، کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ اے مفتی، تو نے 2009 میں دفاع کیا تھا، آج کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں، اور کہا تھا یہ شطحیات ہیں، بزرگوں کی بونگیاں۔ حالانکہ یہ بونگیاں ہوتی ہیں اللہ کے بارے میں، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ رسول اللہ کے بارے میں شطحیات نہیں ہوتی ہیں۔ ہم تو اللہ کے بارے میں بھی نہیں مانتے، لیکن فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیا۔ یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر 2014 میں ایک چھوٹو مولوی نے اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے اسی سبع سنابل کی عبارت کا دفاع کیا، اور اس میں اس نے پھر اینڈ پہ بولا کہ خواجہ نے تو یہ کہا تھا میں کیا ہوں، رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ پھر انہوں نے سبحان اللہ پڑھی۔ خواجہ نے کیا فرمایا، سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ باقی کمینے ہی نکلے ہو۔ مخلص غلام یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس وقت کہتے تھے نا کتابیں بدلی ہوئی ہیں، اور ڈر گئے جو میرے کو میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، ڈر گئے ہیں۔ کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی، کتابیں بدلی ہوئی تھیں تو 1921 میں اعلی حضرت فوت ہوئے، مرتے دم تک وہ سبع سنابل کی تعریف کر کے گئے، ان کو بتاتے نا کتابیں بدلی ہوئی تھیں تو 1937 میں تمہارے جو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں المعروف ٹارزن، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا تھا معرفت کے نام پہ، ابھی تک کسی کا جواب نہیں آیا۔ یار اتنے گولڈا شریف کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک مفتی سامنے آ کے جواب دینا کہ کیوں دفاع کیا ہے، یہ بندہ اس قابل تھا۔ اچھا پیر میر علی شاہ صاحب کے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کتاب بدل گئی ہے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ان کے کلمی نسخے موجود ہیں گولڈا کے اندر، 8 سے 200-250 سال بعد ہوتا نا تو انہوں نے کہنا تھا یہ کتاب بدل گئی ہے۔ ابھی تو 100 سال بھی پورا نہیں ہوا، 1937 میں فوت ہوئے، آج ہے 26 جنوری 2025، 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے، اور آپ کو یہ ٹارزن بنا کے پیش کر رہے تھے کہ جی وہ پہنچ گئے وہاں پہ تو جناب غلام احمد قادیانی دجال کو للکارا۔ سرکار ان کو تو پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو چاہیے تھا لیزر مارتے وہاں بیٹھے بیٹھے، جلا کے راکھ کرتے، اور پھر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی تھی کہ کل تو قلم کو حکم دے گا تو قلم لکھے گی تیرے حکم سے۔ اللہ کے بندو، اس طرح کا قلم اگر کوئی رسول اللہ کو ملا ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مولا علی کے ہاتھوں میں ہوتا، زید بن ثابت کے ہاتھوں میں ہوتا جو کاتبین وحی تھے۔ 1400 سال بعد قلم ملنا تھا، جھوٹ فراڈ۔ اس کے بعد جو ان کے چاچو ہیں اشرف علی تھانوی صاحب، چشتی چاچو ہیں وہ بھی چشتی ہیں، انہوں نے المحنت پہ سائن کیے ہیں، میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی۔ انہوں نے اس دنیا سے رخصت فرمائی 1944 میں، اور مرتے دم تک وہ قائم رہے۔ انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا، ایسی بونگیاں ماری، میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ یار تمہارے سارے بڑے جن کے اوپر سب کانٹیننٹ کے فرقے کھڑے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں دفاع کر کے گئے، بعد میں مناظرے لڑے۔ آج دنیا میں کون سی تبدیلی ایسی آ گئی ہے؟ تبدیلی ان کو پتا ہے کیا آئی ہے؟ ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، ایڈے تبدیلی، چھوٹا مرزا۔ تو میں تو پھر ان کا زخم چھیلوں گا نا، میں انہیں بھاگنے دوں گا؟ یہ حوالہ قیامت تک انہیں ہانٹ کرے گا، یہ بھاگ ہی نہیں سکتے۔ پاکستان پاک کی نسبت سے اینڈ پہ مجھ سے یہ 5 حوالے لے لیں آپ، جو میں کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں۔ وہ کاغذی شیر کو بھی کر چکا، سعد رضوی کو جو کہتا تھا سامنے بٹھا دے، نہیں آیا۔ وہ مونچھوں والی سرکار بگوڑے شاہ نہیں آیا سامنے۔ چلو آپ کوئی چیمپئن بنے، جواب دو۔ یہ پہلا حوالہ چشتی رسول اللہ والا، دوسرا تھانوی رسول اللہ والا حوالہ، اسی کی آپ سمجھ لیں کرولری کے طور پر یہ دونوں کے جواب تم نے دینے ہیں۔ ہاں میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں جس کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جب چشتی رسول اللہ کے خلاف فتویٰ لکھا نا تو اس میں انہوں نے نا ایک حدیث لکھی، صحیح بخاری میں وہ تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، اور جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے، مجنون پاگل شخص، نابالغ اور سویا ہوا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی نیند کی حالت میں یا خواب میں کوئی اس قسم کی بات کر دے تو اس پہ شرعی گرفت نہیں ہوگی۔ یہ پتہ کیوں لکھا انہوں نے؟ دیوبندیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ تمہارے تھانوی کو بھی میں نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی، میری عقابی نظریں اس کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ چشتی رسول اللہ اس نے بیداری میں پڑھوایا ہے، اس نے یہ حدیث لکھ کر اس میں خواب کا ذکر کیوں کیا ہے؟ بیسیکلی اس نے دیوبندیوں کے آگے نمبر ٹانگے ہوں گے کہ تواڈے بے نو بھی بچا لیا میں، نہ کوئی نہیں بچنا، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، تھانوی بھی نہیں بچے گا۔ کل تک تم لوگ تھانوی رسول اللہ والے واقعے کو کفر سمجھتے تھے، اور وہ خواب کا نہیں، جھوٹ نہ بولو، اس میں لکھا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ بےچارا مجبور تھا، اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ ہم بابی کو نہیں کچھ کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں
کہ جب بابے کو اس نے خط لکھا کہ میں بیداری میں بھی خواب میں بھی پڑھ رہا ہوں، بابے کا کام تھا کہ تیرے تے شیطان چڑھے ہیں، آج آپ خط لکھیں نا، اس میں آپ نعوذ باللہ عمران خان کے نام کا کلمہ لکھ دیں یا نواز شریف کے نام کا یا زرداری کا، ان کو خط لکھیں نا، وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. اور تمہارے بزرگ جو ہیں اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے. کڈی مشکل اردو لکھ دے جائے، اللہ کی مدد سے وہ رسول اللہ کے سنت کے طریقے پہ ہے. رسول اللہ کی سنت کے طریقے پہ یہ تھا کہ حضرت ابوبکر جو ہے وہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا کرتے تھے، یا کوئی پڑھ لیتا تھا اس زمانے پہ تو وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کی مدد سے صحیح بندے تک پہنچ گئے ہو. کہانیاں کروا رہے ہو. خواب پلس بیداری تھا اور بابے کا قصور ہے. اب انہوں نے نئی چیز مارکیٹ میں نکالی ہے، نہیں جی وہ 3 مہینے بعد نا اشرف تھانوی صاحب نے نا اس کی کلیریفیکیشن بھی دے دی تھی. نا کلیریفیکیشن نہیں لینی، توبہ لینی ہے. کلیریفیکیشن کس گال دی؟ کلیریفیکیشن پتہ ہے اس نے کیا لکھی تھی کہ یہ میں نے اس کی واقعے کی تعویل بیان کی ہے، اگر کوئی ایگری کرتا ہے تو ٹھیک، ادروائز میں تو اس کو اس طرح سمجھتا ہوں، آپ مجھ سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں. توبہ کو نہیں کی تھی انہیں تھانوی رسول اللہ تو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، یہ الفاظ ہیں. اندازہ کرے اپنے بزرگوں کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان سٹیک پہ لگاتے ہیں یہ. لیکن اللہ کا شکر ہے ان کی پبلک نے حق بات قبول کی. تو یہ پہلا حوالہ چشتی رسول اللہ اور اس کی کرالری کے طور پر تھانوی رسول اللہ بھی، شبلی رسول اللہ بھی، صادق رسول اللہ بھی، معاویہ رسول اللہ بھی، جتنے تواڈے رسول ہیں جھوٹے. اب رہا بزرگوں کا معاملہ، ان کے اوپر ہم فتویٰ اس لیے نہیں لگاتے کہ ہمارے سامنے ہوں گے تو فتویٰ لگائیں گے، وہ مر گئے اپنے انجام کو پہنچ کے. لیکن ہم ان کی طرف سے وکالت بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ جن کی تعلیمات اتنی خطرناک ہے قیامت کے دن ہمیں پکڑا جا سکتا ہے. شکر کرو کہ ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں، ولی نہیں مانیں گے. ہاں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں کوئی غلط بات ہوگی، ہم آگے بڑھ کر دفاع کریں گے، ان کی ولایت بھی مانیں گے، ان کا دفاع بھی کریں گے، کیونکہ ان کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. تمہارے بابوں کے پیچھے قرآن و سنت نہیں کھڑے تو ہڈی ورگی جھوٹا کھلوتی ہیں. وہ کہنا نہیں یار کتوں بلا چمڑ گئی، نواں ہی باپ کھول دیتا ہے. ہاں میں بابیا نو نہیں مانتا، جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باپ کھول دیتا. پھر کہتا ہوں پی گیا جے تواڈے بابیاں نو پی گیا جے، اوے پی گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جرا تواڈے پیواں نو پی گیا ہن تسی چپ بیٹھے ہو، ہاں نکلو باہر. کھا گیا تواڈے بابیاں نو، کھا گیا، ڈکار بھی نہیں لیا اللہ دے فضل نال. تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ساری باتیں ہم نے ان سے سیکھی تھی. آپ یہ بھاگ نہیں سکتے، یہ تمہاری ڈاکٹرن تھی. تو یہ پہلا ریفرنس. دوسرا ریفرنس تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے اور کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے، چونکہ ان کا تو دعویٰ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، ویڈیوز میں آگے دفاع کر رہے ہیں. کئی مفتیوں نے دفاع کر لیا اس بات کا. اور سب سے بڑھ کر تمہارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس بات کا دفاع کیا ہے کہ بایزید کہتا تھا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، قیامت کے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. توبہ توبہ توبہ. اعلیٰ حضرت نے بھی دفاع کیا ہے، انہوں نے کہا اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. علی بن عثمان حجویری نے بھی کہا اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اور مفتی حنیف قریشی نے بھی پوڈ کاسٹ میں کہا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان
बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राही हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। लोग मुफ्ती साहब को गालियां निकाल रहे हैं। मुफ्ती साहब ने वही कुछ कहा जो आला हजरत ने कहा हुआ है। आला हजरत भी मारा गया है। लिहाजा हमारा इनसे इख्तलाफ यह है कि हमारे शाफ़े माशर वो हैं जिनकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनका शाफ़े माशर जो है वो बायजीद बुस्तामी है। लो साहबो, उससे बढ़कर रसूलुल्लाह को कहा कि वो भी उनके झंडे के नीचे होंगे। क्या क़यामत के दिन दो झंडे होंगे? अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह का झंडा तो है ही मोहम्मद के पास है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे पास अल्लाह का कौन सा झंडा है? अल्लाह का झंडा होगा इन लोगों के पास, लेकिन वो झंडा वो है जो बुखारी मुस्लिम में आया कि क़यामत के दिन मैदान माशर में अल्लाह की तरफ से हर गद्दार को एक झंडा दिया जाएगा। हाँ, लब लिया झंडा मैं, जिस तरह मैं वो लब लिया ना पीर तोड़ा उड़ने वाला, वो कहता मैं मीनारे पाकिस्तान तो छाल मारांगा, मारना। पीर ढूंढ के दिया है, वो भगोड़ा हो गया। हम ढूंढ के देते हैं। इनको किताब ढूंढ के दी इमाम हनीफा की, एक ही पुड़िया इतनी छोटी सी 15-20 सफ़ों की, अल-फिकुल अकबर, जिसमें अकीदे लिखे हैं। पहले सफ़े पे लिखा है रसूलुल्लाह के मां बाप कुफर की हालत में दुनिया से गए, नाऊज़ु बिल्लाह। आज कह रहे हैं वो भी किताब बदल गई। एक किताब लंबी सी 15 सफ़े दी, हालांकि इनके मदारस में पढ़ाई जाती है। नहीं जी, आला हजरत ने कहा कि किताब तो साबित है, ये जुमला नहीं साबित। और आला हजरत से 300 साल पहले मुल्ला अली कारी जो 1014 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने तो उसके दिफा पे पूरी किताब लिखी है कि नबी इस्लाम के मां बाप काफिर थे, नाऊज़ु बिल्लाह। अब मुझे बताओ क्या बनेगा तुम्हारे बड़ों का? जो चीज ढूंढ के देता हूं भाग जाते हैं। हमने आला हजरत से निकाल दिया है कि आला हजरत ने फतावा रज़िया में यह कहा कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था। आला हजरत भी फारग हो गया। पहले पता ही कहते थे वो सूफिया की किताबें बदल गई हैं, किसी आलिम से दिखाएं जो आलिम हो, फाजिल हो। हूं दसो सीनियर आला हजरत कौन होया जिसने आला हजरत की गलतियां निकाली? ये दूसरा रेफरेंस। तीसरा, तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है कि बायजीद बुस्तामी से पूछा गया कि ये अर्श क्या है, उसने कहा अर्श मैं हूं। कुर्सी क्या है, उसने कुर्सी भी मैं हूं। लोहे महफूज ने कहा मैं हूं। लोगों ने कहा हजरत टोनते नहीं हो किधरे, होश ही चाहो क्या गल्ला पे कर दो। आपसे पहले इतने बड़े बड़े अंबिया गुजरे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। उन्होंने तो कभी ऐसा दावा नहीं किया। उसने कहा कि मैं ही इब्राहीम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाऊज़ु बिल्लाह। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने भी सिर्फ इतनी जुर्रत की कि मैं उम्मती नबी हूं, जिल्ले मोहम्मद हूं। उसने भी यह नहीं कहा कि मैं मोहम्मद हूं। ये उनसे आगे निकले हुए। और यह ना समझिएगा कि ये सिर्फ सूफिया के इश्यूज हैं। आला हजरत ने फतावा रज़विया में कसीदा गौसिया नकल किया है पूरा। जब वो बापा जानी के अब्बा जी पढ़ते थे तो चरपाई हवा में उड़ती थी। ज़ाहिर शैतान थले वड़ के थे लैके नचदे होंगे उन्होंने, जितना बड़ा शिरक कर रहा सी वो, जिसमें अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है। तौबा तौबा तौबा। अल्लाह का वली इस किस्म की बात करेगा क्या? हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली ने कहा कि उम्मत की गर्दनों पे मेरा पांव है, साहबा की गर्दनों पे मेरा पांव है। तो आला हजरत ने ये सारी उनकी ऊट पटांग चीजें नकल की, और फिर वो भी नकल किया कि क़यामत तक जितने दिन रात आएंगे पहले मुझे सलाम करेंगे, फिर मुझे बताएंगे, मेरी इजाजत से सब कुछ होगा। और एंड पे उन्होंने गौसे पाक के लिए वही कुछ क्लेम किया जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने अपने बारे में क्लेम किया। उसने कहा था ना जिले मोहम्मद, तो आला हजरत ने कहा कि गौसे पाक भी जिले मोहम्मद थे। उन मनु दसो को गल रह गई है बाकी यार। आला हजरत तो आलिम थे ना। वही सारी ऊट पटांग बातें जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने की, तुम्हारे आला हजरत ने गौसे पाक के लिए मानी हुई है। पीछे क्या रह गया? तीनों वाले हो गए। चौथा वाला कश्फुल माजूब में साहब और शुक्र के चैप्टर में बायजीद बुस्तामी का शुक्र साबित करने के लिए और जुनैद बगदादी का साहब साबित करने के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का स्कैंडल लिखा अली अजवेरी साहब ने कि वो अपने साहबी की बीवी पे आशिक हुए और उसे मरवा के शादी कर ली खुद, नाऊज़ु बिल्लाह। तौरात के अंदर एक झूठा वाकया लिखा हुआ था, टेम्पर्ड है तौरात, तो आज की डेट में टेम्पर्ड है।
اس کو اپنے حق میں استعمال کیا, صرف انفارمیشن کے طور پہ نہیں, حق میں استعمال کیا. اور بایزید کا شکر بچانے کے لیے کہا کہ ہمارے نبی کی بھی تو نگاہ پڑ گئی تھی نا زید ابن حارثہ کی بیوی کے اوپر, نعوذ باللہ, پھر اللہ نے اس کے دل میں نفرت ڈال دی اور پھر رسول اللہ نے شادی کر لی. تو بایزید بھی اگر اس قسم کی باتیں کرتا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو تختہ مشق بنایا اپنا بایزید بچانے کے لیے. تمہارا حشر بایزید کے ساتھ ہی ہو بھائی. ہاں, یہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ بتاؤ, مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں نے فون پہ بریلوی بن کے ایک دفعہ یہ بات پوچھی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ گستاخانہ جملہ ہے. پھر اس پر ترا انہوں نے ایک جملہ بولا کہ میں نے علی اجویری کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا. اگر انہوں نے لکھا ہے وہ اللہ کو جواب دے ہوں گے, میں تو اس کو گستاخانہ مانتا ہوں. یہ فون پہ اس نے کہا, ویڈیو میں شاید آپ کہہ دیں کیونکہ میں نے 3 دفعہ ہائی لائٹ کیا, مان جائے گا. لیکن دفاع کر رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو بدلی نہیں ہوئی, پرنٹ ہو رہی ہیں, آج تک حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں. پیر کرم شاہ الازری نے کشف المحجوب خود پرنٹ کی ہے, اور یہ وہی کشف المحجوب ہے جو ہمارے بابا خادم رضوی صاحب نے اٹھائی ہوتی تھی. اور منڈیو لے آؤ ذرا کشف المحجوب, منڈیو کتاب لے آئو, اے مینو دے ذرا کشف المحجوب سی. اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی, اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات, کیا بات. ہاں جی, وہ جو لہرا رہے تھے نا اس میں ہی لکھا ہوا ہے یہ سارا واقعہ. اور اس کو پرنٹ کیا پیر کرم شاہ صاحب نے, اور اپنی تفسیر میں پیر کرم شاہ نے لکھا کہ یہ جو واقعہ ہے نا صاحب اور شکر والا, یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں داخل کیا ہے, اور کشف المحجوب میں داخل تھا, وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا, یا اس نے آنکھیں بند کر لی اور کہا یہ سب سے بہترین کتاب ہے. مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے یہ لکھا, پرنٹ بھی خود کروائی, مقدمہ بھی لکھا. ایک ٹکٹ میں 2 مزے کیے ہیں. میں تھوڑا ایک مزہ بھی نہیں رہن دینا, 2 خراب کر دینے نے. 4 والے ہو گئے. 5واں تذکرۃ الاولیاء میں اور کشف المحجوب میں اپنے امام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے رسول اللہ کو تختہ مشق بنایا اور کہا کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور آپ کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں, بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ. شیطانی خواب کو انہوں نے رحمانی خواب بتایا. کیا اللہ اپنے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھائے گا؟ دکھانا تھا تو یہ دکھاتا کہ وہ روزہ شریف پہ حاضر ہوئے ہیں, وہاں نبی علیہ السلام کے برتن مبارک, آپ کی لاٹھی مبارک, آپ کے نالین مبارک, ان کو سمیٹ رہے ہیں. کہا قبر میں اترے اور بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. اردو میں ترجمہ کیا استخوان مبارک. ایڈی مشکل اردو, یعنی وہ ڈھانچے کو کہتے ہیں نا. ایک نے ترجمہ ٹھیک کیا کہ بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے, ابن سیرین سے پوچھا, انہوں نے کہا جی آپ نبی علیہ السلام کی سنت جمع کریں گے. اسی کیا وہ کتاب کتنے جڑی جمع کیتی ہے, کوئی نہیں ملتی تھی, میں نے ڈھونڈ کے دی. اینی جی پوڑیا الفق الاکبر, جس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں گئے, نعوذ باللہ. اب اس کتاب سے منکر ہو گئے. کس طرح بھاگ رہے ہیں, یقین کریں میں تو انجوائے کرتا ہوں. بار بار کہتے ہیں انجینئر ہمارے سامنے نہیں بیٹھتا. انجینئر تھوڑے گھر چ وڑ گیا, تھوڑے بچوں نے موبائل چ وڑ گیا. وہ بھی نا جناب چپس رکھ کے نا تے نال دودھ پتی دا مک رکھ کے, بلکہ تھوڑے بچے تو شاید کوک رکھ دے نال, تے میمز ویکھدے نے تھوڑیاں. تو اس خواب کی انہوں نے یہ تعویل بیان کی. ہم نے کہا تھا یار یہ جھوٹ بول رہے ہو. اللہ کے نبی تو اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے, ان کا جسم سلامت ہے, دنیاوی زندگی نہیں ہے. سورہ سبا کے اندر آیا کہ سلیمان علیہ السلام کئی دن تک لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے, ان کی روح پرواز کر گئی, بلکہ کئی ہفتے گزر گئے ہوں گے, کیونکہ لاٹھی کو دیمک نے چاٹا, وہ ایک دن میں نہیں چاٹتی. ان کے جسم کے اوپر کوئی کیڑا نہیں چڑھا. نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. یہ میں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں جو حدیثوں کے منکر ہیں, کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں. باقی جو حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت عمر کی وفات کے آلموسٹ 60 سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک نکل آیا تھا حجر عائشہ کی دیوار گرنے سے. عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا, انہوں نے پھر قبروں کی لوکیشن سے بتایا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے. پھر پاؤں کو اندر کر کے دوبارہ سے قبر کو تعمیر کیا گیا. ورنہ اتنے لوگ اگر زندہ بندے کا پاؤں دیکھ رہے ہوں ویسے ہی اندر کر لیتا ہے, یار کہ تماشا لایا جائے میرے کو. وہ نہیں کر سکتے تھے, وہ آخرت کی زندگی میں.
پھر ابو داؤد میں تو واضح حدیث ہے انبیاء کے بارے میں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بالکل ایسا نہیں ہوگا. مصنف ابن ابی شیبہ میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں تو یہاں تک موجود ہے، ہمارے استاد نے وہ ساتھ فٹ نوٹ پہ بھی لکھ دیا کہ انبیاء کے جسموں کو نہ تو مٹی کھاتی ہے، نہ درندے کھاتے ہیں، نہ آگ جلاتی ہے. یہ حضرت عمر کا قول ہے صحیح سند سے. تو اللہ کا شکر ہے یہ 5 حوالے میں نے ان کو دیے ہوئے ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے. ویڈیو میں آ کے ایک ایک کا جواب دیں. میں جو انہوں نے جواب دینے ہیں نا ان کے بھی جواب پہلے ہی ریکارڈ کروا دیتا ہوں. وہ بھی 5 بہانے ہیں ان کے پاس. نمبر 1 کہتے ہیں کتابیں بدل گئی. وہ تو میں نے بتایا کتابیں کو نہیں بدلی، انہوں نے دفاع کیے ہوئے مناظروں میں. اور ان کے تینوں بڑے جو ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب، اعلیٰ حضرت گولڈوی صاحب اور چاچو تھانوی صاحب، تینوں نے اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. لہذا یہ تو ان کا بہانہ ختم ہو گیا. دوسرا بہانہ یہ کہتے تھے وہ جی بخاری میں حدیث ہے کہ جی 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا دیا ہے. تعلیقاً مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں پوری سند کے ساتھ کہ جو شخص سویا ہوا ہے یا نابالغ ہے یا مجنون ہے. تو ہمارے بزرگ بھی جنون کی حالت میں ہوتے تھے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں غرق ہو کر رسول اللہ پر بونکتے تھے. اندازہ کرو، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، جھوٹ بول رہے ہو. تو سیدھی طرح کہو کہ بزرگ پاگل سن. کدے کہہ دو کلندر، کدے کہہ دو مجذوب. بھائی حدیث میں مجذوب نہیں، مجنون ہے. ہاں جنون ہو جس کو، ذہنی توازن کام نہ کر رہا ہو، اس کا بگڑ گیا ہو. دوسرا بہانہ تھا. تیسرا بہانہ وہ کہتے ہیں جی مسلم شیعہ میں نبی علیہ السلام نے ایک توبہ کرنے والے کی مثال بیان کی ہے. اس کی زبان لڑکھڑا گئی، اس نے کہنا تھا اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن غلطی سے اس کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی ہے. ایک دفعہ ہی ہوا ہے. یہ نہیں کہ بیٹا پہلے صحیح کلمہ پڑھ اور بعد میں الٹا کلمہ پڑھوایا اور پھر کہا کہ کلمہ وہی پرانا تھا. نہ سرکار، جب آپ نے الٹا کلمہ پڑھوایا تو آپ کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ گئی، اپنا نکاح بھی ٹوٹ گیا. جب تک تم خود مسلمان نہیں ہوتے اور چاچی واپس نہیں لے کے آتے، بلکہ جتنی چاچیاں کی ہوئی ہیں واپس نہیں لے کے آتے، چشتی چاچو ساری چاچیاں واپس لے کے آ، نئی بیعت کر، پھر تو مرید کر سکتا ہے. آپ کو تو کہتے ہیں جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے کوئی جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو جائے گا. تمہارے بابے سچی مچی لکھیں تو یہ من شدت الفرح والی بات نہیں فٹ بیٹھتی اس کے اوپر. ہاں تب بیٹھتی تھی کہ پہلے اس نے صحیح پڑھا، پھر اس نے کہا اب میں آزمائش کے لیے پڑھ رہا ہوں، پھر کہا کہ نہیں وہی پڑھنا چاہیے تھا. کہانیاں. چوتھا دفاع یہ کرتے ہیں کہ جی بخاری میں بھی تو حدیث ہے اس طرح کی گستاخانہ، اس کو آپ کیوں نہیں گستاخانہ ڈکلیئر کرتے؟ انجینئر صاحب نے تو پہلے ویڈیو میں خود مانا ہوا ہے، میں نے رجوع ریکارڈ کروایا تھا، وہ تمہارے کہنے پہ مانا تھا. میرا رجوع آ چکا ہے کہ کوئی گستاخانہ نہیں ہے وہ، کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ہائی لائٹ کیا کہ علی بھائی یہ گستاخانہ کیسے ہوئی؟ پہلی بات ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ ابن شہاب زہری کا اندراج ہے. اس میں الفاظ ہیں فی ما بلغنا. مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے بغیر سند کے ہے، اور بغیر سند کے بخاری مسلم میں اگر کوئی بات ہو وہ حجت نہیں ہوتی. اگر پھر بھی کوئی زبردستی سے حجت بنانا چاہتا ہے تب بھی کوئی گستاخی نہیں ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ نے غلام محی الدین بھائی ہیں لاہور میں، انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ علی بھائی گستاخانہ کیسے ہے؟ وہ حافظ قرآن بھی ہے. انہوں نے کہا قرآن میں جب لکھا ہے سورہ یوسف میں کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی کر لیتا اگر اس وقت اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا، تو کیا حضرت یوسف کی یہ گستاخی ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو ان کا ادھر بھی یہی لکھا ہے کہ خودکشی کی کوشش کرنے لگے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، اللہ کی برہان نظر آ گئی، خودکشی نہیں کی. جس طرح یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے، چنے ہوئے. ایک ہے مخلص جو ہم کوشش کرتے ہیں اخلاص کی، ایک ہے مخلص جسے اللہ چن لے. تو رسول اللہ بھی چنے ہوئے بندے تھے. یوسف بھی عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ تعالیٰ برہان نہ دکھاتا. تو نبی علیہ السلام بھی خودکشی کر لیتے، اور وہ کسی دنیاوی غرض سے نہیں. وہی میں فترت کا پیریڈ آ گیا تھا، نبی علیہ السلام کی خواہش تھی جلدی جلدی قرآن نازل ہو، کچھ عرصے سے قرآن نازل نہیں ہوا تھا. اس شوق میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. پھر وہ آیات نازل ہوئی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. کیا رکت ہے ان آیات کے اندر کہ آپ کا رب نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ.
اور ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. تو کوئی گستاخی نہیں اس میں. اور پانچواں جھوٹا دفاع کرتے تھے جی مسلم شریف میں گستاخانہ حدیث موجود ہے, اگر علی اجویری صاحب نے ساو اور سکر میں لکھ دیا تو کیا؟ ہم نے کہا کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی نبی الاسلام کی نگاہ ایک دفعہ نامحرم عورت پہ پڑی. جی پوری حدیث پڑھو. مسلم شریف میں ایک حدیث یہ ہے کہ اچانک اگر کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لے, اللہ نے مجھے یہ حکم دیا. پھر صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی الاسلام چونکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, آپ کی ایک دفعہ اچانک نگاہ ایک عورت پہ پڑی, آپ نے ہٹا لی, اس میں گناہ والی کون سی بات ہوگی؟ پھر آپ اپنی بیوی کے پاس گئے, اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا, اور پھر آپ باہر نکلے اور صحابہ کرام سے کہا کہ اگر کسی عورت پہ یوں نگاہ پڑ جائے تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ, اس کے پاس بھی اللہ نے وہی کچھ رکھا ہے جو اس عورت کے پاس, یوں اس عورت کا خیال تمہارے دل سے نکل جائے گا. اس میں کون سی گستاخی ہے؟ گستاخی تب ہوتی جب تمہارے علی اجویری صاحب نے جو واقعہ لکھا کہ جس عورت پہ حضور کی نگاہ پڑی وہ جب اپنے گھر گئی تو اس کے خامند کے دل میں اللہ نے نفرت ڈالی, اس خامند نے اسے طلاق دی, پھر وہ عورت واپس آئی, پھر حضور نے اسے شادی کر لی. اگر یہ لکھا ہوتا نا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا. امام مسلم کو بھی ہم اسی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے. ظالموں, اپنے بابے بچانے کے پیچھے محدثین کو تختہ مشق بناتے ہو. تمہارے بابے تو اپنی کنیت ابو یزید رکھتے رہے اور اوپر دعویٰ کیا جی امام جعفر کا مرید ہے, وہ بھی قبر پہ امام جعفر کی وفات کے 50 سال کے بعد بایزید بستامی. ہم امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید نہ رکھیں, اور تمہارا جو بایزید تھا وہ ڈائریکٹ مرید ہو کے ابو یزید رکھے. آپ کی ویسے عقل کام کرتی ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں جی یزید تے صحابہ دے بھی نام ہے تو رہو, ہاں رہو نا, اپنے پتراں دے نام رکھو یزید, تاکہ جدو تواڈے منڈے جان نا سکول لوگ کہن یزید آ گیا, اور جب چھٹی کے وقت تو لینے کے لیے جائے تو لوگ کہیں یزید دا ابا آ گیا. میں تو چانا رکھو با یزید. اور دیکھو میرا امام مسلم, اس نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین. ہاں دونوں ایک ہی سال میں فوت ہوئے ہیں. 261 ہجری میں امام مسلم رسول اللہ کے قدموں میں پہنچے, اور 261 ہجری میں تمہارا بایزید اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا. ایک ابو یزید ہے, ایک ابو الحسین ہے. تمہارا بایزید کہہ رہا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, بلکہ میرا جھنڈا تو محمد سے بھی بڑا ہوگا. اور میرا امام مسلم پتہ کیا لکھ رہا ہے صحیح مسلم میں؟ ہائے ہائے ہائے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں سید ہوں اولین اور آخرین کا, جتنے آئے جتنے آنے والے ہیں قیامت کے دن میں ان کا سردار ہوں گا. ہمارے امام مسلم لکھ رہے ہیں صحیح مسلم میں, سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے قبر سے نکالے گا, سب سے پہلے قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے, آمین. اور ہمارے امام مسلم لکھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا. داروغ جنت رضوان پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ جنت کا دروازہ آپ کے نام کے اوپر کھلے گا. یہ ہے ابو الحسین اور وہ ہے تمہارا ابو یزید. تو میں تے اپنے نبی نالے وعدہ کیتا ہے کہ 1200 سال میں جس جس بابے نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی, مکے اور مدینے کے نام پر انہوں نے سواریاں اکٹھی کر کے بغداد میں, اجمیر میں, بریلی میں, دیوبند میں پھینکی, رسول اللہ کے نام کے اوپر انہوں نے چندے کھائے, جدادیں بنائی, حرام خوریاں کی, جس جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے میں نہیں توڑا کوئی بابا چڑھنا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. ہمارے آج کے اس پلیٹ فارم کا اینڈ پہ اعلامیہ یہ ہے جو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں, ہاں کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے مرتے دم تک انشاءاللہ تعالی, بلکہ قیامت کی صبح کو بھی رسول اللہ کے قدموں میں جب حاضری ہوگی ہم یہی نعرہ لگائیں گے کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.
کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بھائیوں نے، بہنوں نے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص کشمیر کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہماری بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہم تمام کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.